شادی کر لے، تو اتنے دن یہاں جیل کے اندر قید رہی، تیرا پورا جسم کمزور پڑ چکا ہے، تیرا پورا جسم کمزور پڑ چکا ہے، تیرا پورا چہرہ مرجھا ہوا ہے، تیری آنکھیں اندر چلی گئی ہے، تیرا جسم پورا کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر تو ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، اگر تو اس بادشاہ سے شادی کر لے گی تو تجھے جیل سے آزادی مل جائے گی، اگر تو نکاح اور شادی نہیں کرے گی ہمیشہ کے لیے تو جیل میں رہنا پڑے گا۔ چنانچہ عورت نے کہا کہ میں مرتے دم تک جیل میں رہنا گوارا کروں گی، لیکن اس ظالم کے نکاح میں کبھی آنا گوارا نہیں کروں گی، اس لیے کہ جو ظالم خدا کا نافرمان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا وفادار کہاں سے بن سکتا ہے؟ جو ظالم نبی کا وفادار نہیں بن سکا وہ اپنی بیوی کا وفادار کہاں بن سکتا ہے؟ ارے جو ظالم اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں بن سکا وہ نکاح ہونے کے بعد وہ بیوی کا وفادار کہاں سے بن سکتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، وہ خاتون جنت کہنے لگی، میں جیتے جی جیل کے اندر مر تو جاؤں گی، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس ظالم بادشاہ سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم اور اس کا شکر ہے کہ پھر اللہ پاک نے دوبارہ ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کر رہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ رمضان آتا ہے تو اس کی برکتیں ہی الگ رہتی ہے، اس کا بہار ہی الگ رہتا ہے، لیکن آج اس جمعہ ہمارا عنوان خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے، کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں کی نصیحت کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہر عورت ان 4 نصیحتوں پر عمل کر لے تو رمضان کی وہ برکتیں ضرور محسوس کرے گی۔ اگر ان 4 باتوں پر عمل نہیں کیا، گزرے ہوئے سال کی طرح رمضان بھی اسی طرح اگر ہماری عورتیں گزار دے گی تو گناہ ہوگا ثواب کی جگہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر یہ عمل نہیں چھوڑے گی، اگر یہ کام نہیں چھوڑے گی ہماری مائیں اور بہنیں، تو ثواب ملنے کی جگہ ان عورتوں کو گناہ ملے گا۔ اللہ راضی ہونے کے بجائے ناراض ہو جائیں گے، وہ برکتیں حاصل کرنے کے بجائے اپنے گھروں کے اندر عذاب کو دیکھے گی۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ اب بالکل قریب آ چکا ہے۔ اگلے ہفتے یا اتوار رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو جا کر یہ 4 نصیحتیں ابھی سے بتائیں تاکہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ان 4 باتوں کو صحیح کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 4 نصیحتیں ہر شوہر اپنی بیوی کو ضرور بتائے، اس لیے کہ عورت جمعہ میں آ کر تو بیان نہیں سن سکتی، عورت مسجد کو آ کر حضرات علماء کے بیانات میں نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ جمعے میں بیانات کو سنیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنیں، اس پر ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان باتوں کا تذکرہ جا کر اپنے گھروں کے اندر کرے۔ خاص طور پر یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے،
یہ مہینہ آنے سے پہلے یہ 4 باتوں کی نصیحت ہر شوہر اپنی بیوی کو جا کر ضرور بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے عورتیں اپنے حیا کی حفاظت کرنا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عورتیں اپنے حیا کی اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنے نظروں کی خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہر عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھے، غیر محرم مردوں پر اپنی نظر نہ ڈالے، غلط چیزوں پر اپنی نظر نہ دوڑائے، غلط چیزوں کو دیکھ کر اس کے متعلق کوئی چیز اپنے دل میں نہ سوچے۔ یہ رمضان المبارک میں ہر عورت کے لیے حضرت علی نے ایک نصیحت یہ بتائی۔ سب سے پہلی نصیحت ہے کہ رمضان کے مہینے میں عورت سب سے پہلے اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نگاہوں کو پاک اور صاف رکھے، اس لیے کہ جو عورت روزہ رکھتی ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان آنکھوں کا غلط استعمال کرتی ہے۔ بزرگان محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھ رہی ہے اور اپنے آنکھوں کا غلط استعمال بھی کر رہی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، چاہے مرد ہو کہ چاہے عورت ہو، روزہ اسی لیے بندہ اور بندی رکھتی ہے تاکہ ہم سب کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے ہم سب بندے قریب ہو جائے۔ ہر عورت کی عبادت آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں کے اندر، ہماری مائیں اور بہنوں کو رمضان آتا ہے تو عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سال کے 11 مہینے تہجد میں نہیں جاگتی تھی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بزرگان محترم، کیا مرد کیا عورتیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی ماں کو دیکھ کر تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں اپنی ماں کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہمارے امی جان پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ہمارے ابو جان پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ہمارے بڑے بھائی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ہماری بڑی بہن پڑھ رہی ہے۔ چھوٹے بچے کبھی کبھار سحری میں جاگ جاتے ہیں، کبھی کبھار اڑ جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے اس گھر کے ماحول کو چھوٹے بچے دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی اس عمل کو دیکھ کر چھوٹے بچے بھی نماز تہجد پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ بہار رمضان المبارک میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بزرگان محترم، آدمی جہاں پر روزہ رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہیں پر گناہ کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے۔ جس عمل کے کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں وہی ایک بد عمل کر کے انسان اللہ پاک کو رمضان کے مہینے میں ناراض کر بیٹھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے پہلی نصیحت عورتوں کے لیے رمضان المبارک میں خاص طور پر یہ ہے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، خواہ مخواہ اپنے گلیوں کے باہر نہ جائے، اپنے گھروں کے باہر نہ نکلے، خواہ مخواہ رشتہ داروں کے گھر نہ جائے، اس لیے کہ عورت رمضان میں باہر نکلنے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، ضرورت کے تحت اگر نکلنا پڑے تو آپ بالکل نکل سکتے ہیں، خواہ مخواہ بیجا اگر باہر نکلیں گے، روزے کی حالت میں نکلیں گے۔ بزرگان محترم، آج کا ماحول تو ہمارے سامنے موجود ہے، آدمی چاہے باہر نکلے، عورت چاہے باہر نکلے، آج ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔
اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں عورت روزے کی حالت میں بن سور کر اگر باہر نکلتی ہے، جب اس کی نظر غیر محرم مرد پر پڑتی ہے یا غیر محرم مرد کی نظر ہماری مائیں اور بہنوں پر پڑتی ہے، جب آنکھ میں آنکھ مل جاتی ہے تو اس کے غلط اثرات دل میں پڑ جاتے ہیں۔ جب دل کے اندر وہ چیزیں ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ شیطان غلط طریقے کے وساوس ڈالنے لگتا ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر غلط وساوس آ جاتے ہیں تو روزہ رکھنا ہمارے لیے کہاں سے ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم سب سے پہلی نصیحت عورتوں کو حضرت علی نے یہ بتائی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر اپنے نظروں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی حیا کی حفاظت کرنا ہے، اپنی پاک دامانی کی حفاظت کرنا ہے۔ واقعہ بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک ایسا بھی دور گزرا ہے، ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے حضرات علماء نے۔ ایک بہت با پردہ خاتون تھی، عزت دار خاتون تھی، کبھی اس کے جسم کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر کبھی زندگی میں نہیں پڑی۔ ایسی اللہ کی نیک بندی گزری ہے، تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیے پتہ چلے گا۔ ایک عورت گزری ہے، بڑی پاک دامن عورت تھی، عزت دار عورت تھی۔ اس کی عزت جب گلی میں چلتی تھی تو لوگ اس کی عزت کی تعریف کیا کرتے تھے کہ اگر عورت ہو تو اس طرح کی عورت ہونا چاہیے، اور اگر پاک دامنی ہو تو اس عورت کے اندر جو پاک دامنی ہے، ہر عورت کو اس عورت سے سیکھنا چاہیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ اگر اللہ کا خوف سیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے۔ لوگ اس خاتون جنت کی تعریف جب گلی میں چلتی تو لوگ تعریف کرتے تھے، سوچو اس عورت کے اندر کتنا تقویٰ ہوگا۔ کبھی کسی کام سے باہر جاتی، کام ہوتا تو فوراً اپنے گھر کو آ جایا کرتی۔ اس کا شوہر تاجر تھا، تجارت کرنے والا تھا، بڑا بزنس مین تھا۔ ہمیشہ اس عورت کا جو شوہر تھا ہمیشہ سفر میں رہا کرتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ مہینے میں 2 دن اگر گھر میں رہ رہا ہے تو بہت زیادہ ہے۔ مہینے کے 2 دن گھر میں رہتا ہے تو 28 دن سفر میں رہتا ہے، ہمیشہ وہ سفر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ خاتون کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار کو جاتی ہے، کوئی چیز لینے کے لیے وہ خاتون جنت، وہ پاک دامن عورت، وہ عزت دار عورت بازار کو جاتی ہے۔ چہرے پر نقاب ڈھکا ہوا ہے، ہاتھ میں بلوز پہنی ہوئی ہے، پیر میں ساکس پہنی ہوئی ہے، پورا جسم بلیک برقعے سے چھپا ہوا ہے۔ اتنا اپنے آپ کو چھپا کر کے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتی ہے۔ اب جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتی ہے، ایک ظالم انسان، ایک ظالم بادشاہ، ایک مالدار قسم کا انسان اس عورت پر غلط طریقے کی نظر ڈالنے لگتا۔ اب جیسے اس آدمی کی، اس ظالم کی نظر عورت پر پڑتی ہے، عورت نے تو اس ظالم کو نہیں دیکھا، عورت اپنے کام کے لیے جا رہی ہے، اسے بازار سے چیز خریدنا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے اسے کوئی لین دین نہیں ہے، بازار جانا ہے، میرا جو کام ہے وہی کام کرنا ہے، بس اپنے گھر کو لوٹنا ہے۔ وہ جو خاتون جنت تھی، وہ تقوی والی عورت تھی، بازار سے چیز خریدنے کے لیے جاتی ہے۔ بزرگان محترم، ایک ظالم قسم کا انسان اس عورت پر غلط طریقے کی نظر ڈالتا ہے، آدھا 1 گھنٹہ اسے فالو کرتے ہوئے رہتا ہے، آخر میں اس عورت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس عورت کے پاس پہنچنے کے بعد اسے ہر ایک چیز کی آس دلا کر اسے خریدنا چاہتا تھا تاکہ اس عورت سے فائدہ حاصل کرو۔ اس ظالم کے پاس مال و دولت بھی تھی، اس ظالم کے پاس عہدہ بھی تھا، سلطنتیں تھی، پراپرٹیز تھی، بنگلے تھے، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ یہاں تک حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا پہلوان بھی تھا، وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا طاقتور انسان بھی تھا، ہر چیز اللہ پاک نے اس کو مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ اب دیکھا کہ کس طرح میں اس عورت کو اپنے قبضے میں کر لوں، اور چنانچہ مرد وہ عورت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے قدموں میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار،
میں تیرے لیے ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہوں. اگر تو پیسہ مانگے تو تیرے پیروں کے سامنے پیسے نہیں کروڑوں کے روپے ڈالنے کے لیے میں تیار ہوں. تیرے پیروں کے قدموں میں سونے اور چاندی کے زیورات ڈالنے کے لیے تیار ہوں. میں تیرے قدموں کے سامنے بڑی بڑی بلڈنگوں کے پیپرز رکھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میری ایک شرط ہے, کیا تو اس شرط کو قبول کرے گی؟ اس عورت نے کچھ نہیں کہا, چونکہ عزت دار عورت ہے. اگر آج کے زمانے کی عورت ہوتی شاید کہ کچھ لالچ میں آ کر ان کی اس پیسے کی لالچ دیکھ کر اپنے ایمان کو بھی بیچ چھوڑ دی. یہ آج کا دور ایسا چل رہا ہے, لیکن وہ زمانے کی عورت, اس کے اندر تقوی دیکھیے, اس کے اندر خوف خدا دیکھیے. اس نے کچھ نہیں کہا, وہ آگے بڑھ گئی. چنانچہ وہ ظالم انسان اس کا پیچھا کرتا رہا. آگے بڑھ کر اس ظالم انسان نے اس خاتون جنت سے کہا, اے عورت, کئی گھنٹوں سے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, اے عورت, میں تجھے کئی گھنٹوں سے میں تجھے بتا رہا ہوں کہ ہر چیز میں تیرے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں, ہر چیز میں تیرے لیے بچھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اے عورت, میری یہ خواہش ہے, تو میرے سے نکاح کر لے, تو میرے سے شادی کر لے, میں تیرے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہوں. چنانچہ وہ خاتون جنت, وہ باعزت عورت, وہ پاک دامن والی عورت کہنے لگی, اے ظالم انسان, میں تجھ سے نہ نکاح کروں گی, نہ تیری زندگی کے اندر, تیری زندگی میں آ کر تیری زندگی کا ایک ساتھی بنوں. میں کبھی زندگی میں تیرے سے نکاح نہیں کروں گی. اے ظالم انسان, میں کبھی تیرے ساتھ شادی نہیں کروں گی. یہ جملہ کہہ کر وہ خاتون جنت, وہ باعزت عورت آگے بڑھ گئی. اب دیکھا کہ بادشاہ ہے, بہت بڑا پہلوان ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی پہلوان ہوتا ہے اس کے 10-15 قسم کے روڑی ساتھ میں ہوتے, 4-5 چیلے بھی ساتھ میں ہوتے, کچھ دم نہیں ہوتا لیکن ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ دیکھا کہ بادشاہ نے چند نوجوانوں کو حکم دیا کہ اب یہ عورت میری بات پر عمل نہیں کر رہی ہے, میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے, میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, یہ نکاح کے لیے آمدہ نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھا کہ چند نوجوانوں کو جمع کیا, چند لوگوں کو, خادموں کو جمع کر کے حکم دیا کہ اس عورت کو لے جاؤ اور کسی گھر میں لاک کر دو, ایک قید خانے میں اس عورت کو لاک کر دو, ایک جیل خانے میں اس عورت کو ڈال کر لاک کر دو, قفل ڈال دو, تالا ڈال دو کہ یہ عورت گھر کے باہر نہ نکلے. چنانچہ لوگوں نے خاتون جنت کو پکڑا اور لے جا کر ایک جیل خانے میں ڈال دیا. بزرگان محترم, جیل خانے میں ڈالنے کے بعد وہ ظالم انسان سوچنے لگا, اب تو میں اس عورت کو قید کر لیا ہوں, جیل میں ڈال دیا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اب یہ میرے سے نکاح کر لے, ہو سکتا ہے کہ اب یہ عورت میرے سے نکاح کر لے. اس انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر خوف خدا بھرا ہوا ہے, اس کے جسم کے رگے رگ کے اندر اللہ کا خوف منتقل ہو چکا ہے. اس عورت کے سامنے جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے. اگر نیک اعمال کرے گی تو جنت میں جائے گی, صرف چند پیسوں کی خاطر اپنے جسم کا سودا کرے گی. بزرگان محترم, دنیا تو ختم ہو جائے گی, ایک دن اس کے جسم سے روح تو نکل جائے گی. وہ عورت سوچنے لگی, اگر میں چند گھنٹوں کے لیے نہیں, چند سیکنڈوں کے لیے بھی اگر میں اپنے جسم کو بھیج دوں, اگر میں اپنے جسم کا سودا کر دوں, ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی لذت ہمیشہ کے لیے مجھے کہیں جہنم میں تو نہیں پہنچا رہا ہے, تھوڑی سی لذت مجھے ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا شکار تو نہیں بنا رہا ہے. چنانچہ عورت کو وہ ظالم بادشاہ جیل خانے کے اندر قید کر دیتا ہے. 1 مہینہ گزر جاتا ہے, 2 مہینے گزر جاتے ہیں, یہاں تک کہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کچھ سال گزر جاتے ہیں. وہ ظالم بادشاہ اس عورت کو جیل خانے سے باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور وہ اس بات کی فکر میں ہے, لگن میں ہے, مزے میں ہے, اب اس عورت سے میرا نکاح ہو جائے گا. لیکن بزرگان محترم, کچھ سال گزرنے کے بعد پھر جا کر لوگوں نے کہا, ارے اللہ کے بندی, اب تو اس انسان سے شادی کر لے, تو اتنے دن یہاں جیل کے اندر قید رہی, تیرا پورا جسم کمزور پڑ چکا ہے,
تیرا پورا جسم کمزور پڑ چکا ہے، تیرا پورا چہرہ مرجھا ہوا ہے، تیری آنکھیں اندر چلی گئی ہے، تیرا جسم پورا کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر تو ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، اگر تو اس بادشاہ سے شادی کر لے گی تو تجھے جیل سے آزادی مل جائے گی، اگر تو نکاح اور شادی نہیں کرے گی ہمیشہ کے لیے تو جیل میں رہنا پڑے گا۔ چنانچہ عورت نے کہا کہ میں مرتے دم تک جیل میں رہنا گوارا کروں گی، لیکن اس ظالم کے نکاح میں کبھی آنا گوارا نہیں کروں گی، اس لیے کہ جو ظالم خدا کا نافرمان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا وفادار کہاں سے بن سکتا ہے؟ جو ظالم نبی کا وفادار نہیں بن سکا وہ اپنی بیوی کا وفادار کہاں بن سکتا ہے؟ ارے جو ظالم اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں بن سکا وہ نکاح ہونے کے بعد وہ بیوی کا وفادار کہاں سے بن سکتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، وہ خاتون جنت کہنے لگی، میں جیتے جی جیل کے اندر مر تو جاؤں گی، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس ظالم بادشاہ سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ بادشاہ سے جا کر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت اس طرح کہہ رہی ہے۔ بادشاہ آخر میں تنگ آ کر کہنے لگا کہ چھوڑ دو، جب عورت میرے سے نکاح نہیں کر رہی ہے اس کو آزاد کر دو، لاک کھول دو، جیل خانہ کھولو اور اس کو آزاد کر دو۔ چنانچہ وہ عورت باہر جاتی ہے۔ بزرگان محترم، باہر جانے کے بعد لوگ تانا دیتے ہیں، ارے اتنا بڑا پہلوان جس کی کمر آج تک کوئی نہیں توڑا، آج ایک معمولی عورت اتنے بڑے پہلوان کی کمر کو توڑ دی، وہ کون سا پاور تھا؟ وہ عورت سے جب پوچھا جاتا ہے تو عورت کہنے لگی کہ میرے دل کے اندر خدا کا خوف تھا، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، وہ ہمیشہ مجھے گناہ پر ابارتا تھا، وہ ہمیشہ میرے سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اتنے سال مجھے جیل کے اندر قید کر کے رکھا تھا تاکہ وہ میرے سے نکاح کرے۔ بزرگان محترم، وہ عورت کہنے لگی میں جتنے سال جیل کے اندر رہی، اگر اس سے بھی دگنے مزید اگر مجھے رہنا پڑے تو میں رہنے کے لیے تیار تھی، لیکن اپنی ایمان کا سودا کرنا کبھی میں نے گوارا نہیں۔ بزرگان محترم، میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا، اگر وہ عورت چاہتی تو چند پیسوں کی خاطر اپنی عزت کا سودا بھی کر سکتی تھی، چند پراپرٹیز کی خاطر، چند بنگلوں کی خاطر وہ اپنے عصمت اور عفت کو بیچ سکتی تھی، لیکن بزرگان محترم اس عورت کے اندر حیا نام کی چیز داخل تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہماری مائیں اور بہنوں کو اس بات کی نصیحت کرنا ہے، اس بات کی تاکید کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خامخواہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری عورتیں گھومنے کے لیے باہر جاتی ہے۔ معاف فرمائیے بزرگان محترم، اس طرح کے عناوین پر 2 گھنٹے بیان کرنا پڑتا ہے، اس طرح کے عناوین آدھے گھنٹے میں کافی نہیں ہوتے، جبکہ ابھی 3 نصیحتیں باقی ہے۔ ایک نصیحت پر وقت ہو رہا ہے، ایک نصیحت پر آپ اپنی عورتوں کو عمل کروا لیجئے۔ یہ 3 نصیحتیں میں اگلی جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت کی زندگی سے حیا نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے اس عورت کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جس عورت کے اندر سے حیا نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے، جس عورت کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان کا اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، حضرت علی نے سب سے پہلی نصیحت عورتوں کے لیے بتائی، ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر شوہر کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو جا کر آج ہی ایک بات کی نصیحت کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کو جمع کرنے والا مہینہ ہے، ورنہ یہ نیکیاں جمع کرنے کے بجائے گناہ کو جمع کریں گے۔ روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں ہماری عورتوں کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں گے حضرت صرف پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے،
آدمی زبان سے بات بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی استعمال کرتا ہے، پیر سے چل کر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے، اور ناک سے ایک دوسری چیز کو سونگھ کر اس کا مزہ اور کیفیت محسوس کر لیتا ہے، اور آنکھوں سے آدمی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ بزرگان محترم اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غلط چیزوں پر ہماری نظر نہ پڑے۔ کون کون سے چیزوں کا روزہ ہوتا ہے اگلی جمعہ چھوڑ کر اس کی بعد کی جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے خطاب کروں گا۔ آنکھوں کا روزہ یہ کہ غلط چیزوں پر ہماری نظر نہ پڑے، ہماری نظر ہی نہیں ہماری عورتوں کی نظر بھی غلط چیزوں پر نہ پڑے، حرام چیزوں پر ہماری عورتوں کی نظر نہ پڑے، حرام چیزوں پر ہمارے بچوں کی نظر نہ پڑے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں جہاں پر اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ پاک وہی پر جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ اب ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے، اور ہم بھوکا رہ کر نمازیں پڑھ کر روزہ رکھ کر اب ہم آنکھوں سے زنا کریں گے، تو آپ مجھے بتائیے روزے رکھنے کا ثواب ہم کو کہاں ملے گا؟ ہماری عورتیں روزہ رکھ کر خامخواہ بازاروں میں جا رہی ہے، اگلی نصیحت میں وہ آ رہا ہے کہ ہماری عورتیں روزہ رکھ کر کہاں کہاں جاتی ہے، اور وہاں پر جانے سے ان کا روزہ غارت ہو جاتا ہے، دن بھر بھوکا رہنے سے اللہ پاک ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کا روزہ رکھنے سے اللہ پاک نہ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ پاک نہ ان کے لیے ان کے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ آگے تیسری نصیحت عورتوں کے لیے آ رہی ہے، اس لیے آج اس جمعہ آپ نے ایک نصیحت کو سنا ہے، مجھے امید ہے، مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ ہے کہ آج اس بات کو آپ نے سنا، جمعے کے بعد جا کر ضرور اپنے عورتوں کو بتائیں گے۔ کون کون بتائیں گے؟ سب بتائیں گے انشاءاللہ۔ ارے ہاتھ تو اٹھاؤ بھائی، انشاءاللہ سب بتائیں گے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ پاک ہماری عورتوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال دے گا۔ ہم بتائیں نہ بتائیں، جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے گھروں کو جنت بنائیں گے، ہماری مائیں اور بہنوں کی ہم عزت کو بچائیں گے، ان کے پاک دامن کو بچائیں گے۔ بزرگان محترم، ہم اپنے عورتوں کی حفاظت ہم خود کرنا ہے۔ اس بات کو جا کر اپنی عورتوں کو ضرور سنائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیکار جگہوں پر بھی نہیں گھومنا ہے، اور خواہ مخواہ اپنے نظروں کو غلط چیزوں پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔